فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، جب بچہ پیدا ہو جائے اور تم خوف محسوس کرو کہ فرعون کے سپاہی اب آئیں گے، بچے کو اٹھا کر لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے، تو تم جو ہے اس کو جو ہے فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ایک صندوق میں پیک بند کر دینا اور اس کو سمندر میں لے جا کر چھوڑ دینا۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العالمین کتنا بڑا، جس کو پیدا کر دے، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا اور جو ہے سمندر کی گہرائی خطرناک موجوں میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں بند کر کے چھوڑ دیا۔ صندوق میں بند ہونا اور سمندر کے غوطے کھاتے ہوئے اس صندوق کا ادھر جانا، ذرا اندازہ لگائیے۔ ابھی ہم آپ کچھ ہی دنوں پہلے آکسیجن کی مارا ماری میں مبتلا تھے، آکسیجن لینے کے لیے انسان یہاں سے وہاں پریشان ہو رہا تھا۔ ذرا غور فرمائیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے مہینے ہوتا ہے اور اس کو آکسیجن کیسے ملتی ہے، اللہ رب العالمین کیسے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے چھوڑ دیا گیا، اس کو اللہ رب العالمین نے کیسے آکسیجن دی، وہ بچہ کیسے زندہ رہا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، تم سمندر میں چھوڑ تو دو اس کو، لیکن ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہیں صرف چھوڑ ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا ہی نہیں دیں گے، بلکہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تمہارے بچے کو ہم نبی اور رسول بھی بنائیں گے۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان اور فضل ہے، اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد شریعت مطہرہ عطا فرمائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی بے شمار درود اور سلام ہوں، جنہوں نے ہماری رہنمائی اور انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے بہترین طریقہ شریعت اسلامیہ ہم کو عطا فرمایا، امت کی رہنمائی کے لیے دکھ تکالیف اٹھائیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا احسان اس بات پر بھی اور زیادہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام پر قائم دائم کیا، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تا موت تا قیامت اللہ رب العالمین ہمیں اسی دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں ہر انسان پر نازل کرتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اللہ رب العالمین کی یاد کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس پر قائم دائم رہتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا کے اندر کم ہوتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کے بندے کم ہوتے، شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ تعیرنا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل، ارے لوگ ہمیں طعنہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے یہ تو مٹھی بھر ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ قلیل من عبادی الشکور، ہمیشہ شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نعمت کو پانے کے بعد بھی وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کرتے کرتے اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں،
اور اللہ رب العالمین پھر ان سے ان نعمتوں کو، دی ہوئی انعامات کو اللہ رب العالمین ان سے کھینچ لیتا ہے اور سلب کر لیتا ہے۔ اسی تعلق سے میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی قوم کا ذکر بتاؤں جس کو ہم یہود کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جس نے پوری دنیا کے اندر آج خلفشار مچا رکھا ہے۔ صرف فلسطین ہی اس یہودیوں اور ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا ان کے درد اور کرب اور ان کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اب ان کی پیدائش کہاں سے ہوئی، ان کی شروعات کیسے ہوئی، میں آپ کے سامنے بات بتاتا ہوں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور انہی کا ایک بیٹا تھا، 9 بیٹوں میں ایک کا نام تھا یہودا، تو یہ یہودا اسی کی اولاد ہیں۔ اب نبیوں کی اولادوں میں بھی ہوتے ہوتے ان کے پوتے پر پوتوں کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انہی کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کرنے کے پہلے اللہ رب العالمین نے جوتشی کے ذریعے سے قوم فرعون کے بیچ میں یہ بات پہنچا دی، فرعون کے کان میں یہ بات پھونک دی گئی کہ تمہاری نسل، تمہاری بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، وہ اس کو جو ہے نیست نابود کر دے گا۔ اب فرعون نے جو ہے اس کا علاج یہ سوچا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم وفی ذلک بلاء من ربکم عظیم، کہ وہ کیا کام کرنے لگا کہ وہ بیٹے جتنے پیدا ہوتے بنی اسرائیل میں وہ ان کو ذبح کر دیتا، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، وہ بڑی ہوتی اور پورے کے پورے جو ہے اس وقت فرعون کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتی، ان کی عزت لوٹتے، ان کو اپنے گھروں کی ٹہلنیاں بنا کر ان سے کام لیتے۔ یہ ادا اللہ رب العالمین کو بہت ناگوار گزری۔ اللہ رب العالمین جسے پیدا کرے اسے کون جھکے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی ماں کو یہ اطلاع دے دی اور یہ بات بتلا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے اور ان کو یہ اللہ رب العالمین نے خبر پہنچا دی، یہ کہہ دیا اللہ رب العالمین نے اے موسیٰ کی ماں کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، جب بچہ پیدا ہو جائے اور تم خوف محسوس کرو کہ فرعون کے سپاہی اب آئیں گے، بچے کو اٹھا کر لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے، تو تم جو ہے اس کو جو ہے فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ایک صندوق میں پیک بند کر دینا اور اس کو سمندر میں لے جا کر چھوڑ دینا۔ ذرا غور فرمائیے اللہ رب العالمین کتنا بڑا، جس کو پیدا کر دے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، اور جو ہے سمندر کی گہرائی خطرناک موجوں میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں بند کر کے چھوڑ دیا۔ صندوق میں بند ہونا اور سمندر کے غوطے کھاتے ہوئے اس صندوق کا ادھر جانا، ذرا اندازہ لگائیے۔ ابھی ہم آپ کچھ ہی دنوں پہلے آکسیجن کی مارا ماری میں مبتلا تھے، آکسیجن لینے کے لیے انسان یہاں سے وہاں پریشان ہو رہا تھا۔ ذرا غور فرمائیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے مہینے ہوتا ہے اور اس کو آکسیجن کیسے ملتی ہے، اللہ رب العالمین کیسے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے چھوڑ دیا گیا، اس کو اللہ رب العالمین نے کیسے آکسیجن دی، وہ بچہ کیسے زندہ رہا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ،
तुम समुंदर में छोड़ तो दो इसको, लेकिन हम इसको तुम्हारी तरफ लौटाएंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और तुम्हें सिर्फ छोड़ ही मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचा ही नहीं देंगे, बल्कि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, तुम्हारे बच्चे को हम नबी और रसूल भी बनाएंगे। बताइए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना मान ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इनामात पर इनामात पहुंचाता रहता है, देता रहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। कौम फिरौन के बीच में मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए और वहीं पर परवरिश पाई, दूध का इस्तेमाल और इंतजाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं से किया। उनकी पेंशन और तनख्वाह भी बन गई और वो वहीं पले बढ़े, यहाँ तक के नबी, उनकी अकल बहुत तेज और जो है बहुत शार्क दिमाग होते हैं, उन्होंने ये भांप लिया, देख लिया कि हमारे खानदान, हमारे कौम की बहू बेटियों के साथ में जुल्म होता है और बच्चों को ज़िबह कर दिया जाता है, ये कब तक होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में रहते थे और जैसी कौम होती है वैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी भी उनके ऊपर पैदा करता है। वो कौम बड़ी शर्कस्ती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जलाली बनकर उनके ऊपर नाजिल फरमाया था। तो बहरहाल ये इन्होंने किब्ती को मार दिया। मारने में वो वहां से डर के मारे बाहर भागे। वहां से जब वापस हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नबी बना दिया और नबी बनाने के बाद में ये कहा कि इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, तुम फिरौन से डरकर मत भागो बल्कि तुम उसकी तरफ जाओ, हमने तुमको नबी बनाया है, तुम उसकी तरफ जाओ, उसको दावत और तबलीग का काम करो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने मर्डर करके भागा था, मुझे वहां जाने में डर लगता है। तो वो कहते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम जो है रब्बिश रहली सदरी, मेरे सीने को खोल दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरह को सही कर दे, वजअली वज़ीरम मिन अहली, मेरे भाई हारून अखिशदुद बिही अज़री, मेरे भाई को मेरा जो है मुआविन या मेरा जो है सपोर्ट करने वाला बनाकर मुझे मेरे पास मेरे भाई को भेज दे। बहरहाल दोनों भाई गए, दावत तबलीग का काम किया। फिरौन जलाल में आया और ये कहा कि तुम यहाँ से मर्डर करके भागे थे, फिर नबी बनाकर मेरे पास में आए, दावा कर रहे हो। उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया। बहरहाल मैं लंबे वाक़े में जाना नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फसरे बे अहलिका क़ित्अम मिनल लैल, ऐ मूसा ये कौम मानने वाली नहीं है। कई अज़ाबात उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, कौम नहीं मानी। उन वाक़यात को, 7 निशानियां थी, उन वाक़यात को बताना नहीं चाहता मैं, आप सब जानते हैं। लेकिन आगे ये बात बताता हूँ, मैंने बात छेड़ी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतें देता है आजमाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनामात फरमाता है सब्र और शुक्र अदा करने के लिए, लेकिन कौम अच्छी उसको उस पर अमल करती है, कायम दायम रहती है। जो कौम अल्लाह को भुला देती है, ना शुक्री बन जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे नेमतों को छीन लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, अपनी कौम को लेकर निकले। ये वो कौम थी, ये आस्तीन के सांप थे जिनको लेकर मूसा अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं। फिरौन का लश्कर पीछे, ठाटे मारता हुआ समुंदर सामने। अब वो बनी इस्राइल कहते हैं कि मूसा तुम यहाँ लेकर आए, दुश्मन पीछे, समुंदर सामने है, तो अब हमारे लिए मौत ही है। यहाँ वहाँ थे तो कुछ हिफाजत में थे, यहाँ से उनकी नाशुक्री, अल्लाह पर एतमाद, भरोसा उस कौम का उठने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि तुम फज़रिब बिअसाकल हजर, तुम लोग जो है, जो तुमने हमको लाठी दिया इसको मारो समुंदर के अंदर। 7 रास्ते निकल गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रास्ते से पार करा दिया। फिरौन का लश्कर पीछे आने लगा और इसके बाद में जो है फिरौन कहता है कि देखो समुंदर ने मेरे लिए रास्ता भी बना दिया, मेरा भूखे नहीं। सब ने कहा कि हाँ आप रब हैं। फिरौन अपने लश्कर को लेकर 20 समुंदर में पहुंचा। वहुआ मिनल मुग़रक़ीन, अल्लाह
اللہ رب العالمین نے اس کو وہیں غرق کر دیا۔ جب فرعون پورا اس کا لشکر ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوبنے لگا، ہچکولے کھانے لگا، اب کہتا ہے کہ آمن تو برب العالمین، میں تمام جہاں کے رب اللہ پر ایمان لانے والا ہوں۔ وہ خود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، لیکن آگے اور یہ بڑھاتا ہے کہ برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت میں جو ہے جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ الان وقد عصیت من قبل، تو اب ایمان لانے لگا، اس سے پہلے تو مخالفت کرتا تھا، ناشکری کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور اس کے سمندر کی مٹی لی اور اس کے منہ میں بھر دیا۔ بہرحال وہ آج بھی عبرت کے لائق ہے۔ اب میرے کو یہاں یہ بتانا ہے آپ کے سامنے کہ یہ قوم اللہ رب العالمین کے انعامات ان کے اوپر کیسے کیسے اللہ رب العالمین نے نازل کیے، یہ قوم کیسے ناشکری بنی۔ جب وہاں سے نکل کر آگے بڑھے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ تم یہاں لے کر آئے ہو، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، مکان کا انتظام کرو۔ تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بدلیوں کو سائے کے طور پر آسمان پر ان کے سروں کے اوپر لے آیا، ان کو وہ شامیانوں کا کام کرنے لگے، چھتوں کا کام کرنے لگے، اور منّا وسلویٰ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے بہترین غذا ان کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب قوم نے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تم اپنی جو لاٹھی دیا اس کو تم سمندر پتھر پر تم مارو۔ تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثنتا عشرۃ عینا، وہ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے وہاں سے پھوٹ گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ان میں کہ ہر شخص نے اپنا اپنا پانی کا چشمے کو الگ الگ بانٹ لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعامات تھا۔ کچھ دن کھائے پیے اور جب ڈر خوف بھی دور ہو گیا، تھوڑے موٹے بھی ہو گئے، ڈکار بھی لینے لگے، اور اس کے بعد اللہ کی جنت کی دی ہوئی نعمتیں ان کو بری لگنے لگیں، اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم اس جنت کے کھانا یہ جو آ رہا ہے نا من و سلوہ، اس پر ہم وہ بھروسہ نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا ہمیں، کہاں روز روز بریانی کھائیں گے، ہمیں کوئی نئی چیز دو۔ تو وہ مانگنے لگے، ڈیمانڈ کیا، انہوں نے کہا کہ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اے موسیٰ یہ کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے، تو ہمارے لیے جو ہے زمین سے ہمارے لیے جو ہے سبزی بھاجی اور مسور کی دال، پیاز، لہسن، یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے تو زمین سے نکال دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اچھا تم جنت کی نعمتوں کو جھٹلانے کے بعد، ناشکری کرنے کے بعد تمہیں اب دنیا کی چیزیں سڑی گلی یاد آ رہی ہیں۔ تو کہا کہ اے بیتو مصرن، تم بھاگو یہاں سے، نکل جاؤ، مصر کی طرف چلے جاؤ۔ اے بیتو مصرن فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہاں وہ چیز ملے گی جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلہ، اب اس کے بعد ان کے اوپر ذلت و مسکنت ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ جب مصر جانے لگے، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اہبطوا مصرن، تم مصر جاؤ، جو تم مانگ رہے ہو وہاں تمہیں ملے گی۔ جب وہاں داخل ہونے لگو گے تو کہنا قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ارے بھائی جب وہاں داخل ہونے لگے تو تم کہنا کہ حطۃ مانے اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا کہ حطۃ کہنا مانے معافی ہے، تو بدماش قوم کہنے لگی کہ ہنتتن، ہمیں گیہوں چاہیے، یہ مانگ کرنے لگے۔ اور ان سے کہا تھا کہ فادخلوا الباب سجدا، وہاں جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ سرزمین تمہارے لیے مبارک ہو جائے گی۔ لیکن لوگ وہ جو ہے چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے جانے لگے، یعنی نبی جو کام کہتے تھے وہ اس کی مخالفت ہی کرتے تھے۔ اس قوم کی سرکشی اور بدماشی دیکھ لیجئے۔ بہرحال وہاں تک کہ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان لوگوں نے کیا شرارتی کی، بدعہدی کی، مخالفت کی نبی کی۔ اللہ کے رسول کے دور میں غزوہ خیبر، فتح خیبر کے بعد میں ان کو
मदीना से निकाल दिया गया। जब मदीना से निकाल दिया गया इनको, तो वो जाते जाते जो है अपने बनाए हुए घरों को तोड़कर जाने लगे। जो बागात थे खजूर के उनको काट कर फेंकने लगे। यखरिबून बुयूतहुम मिन ऐदीहिन, अपने बनाए हुए हाथों से बनाए हुए घरों को वो काट कर जाने लगे। तो मूसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनको जब निकाला गया, उसी वक्त से यहूदियों ने ये प्लान बनाया है कि मुसलमानों को कैसे तंगाया जाए, कैसे परेशान किया जाए, हमको जो जलील किया गया है वो उसका कैसे बदला लिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इनामात तो दिया था, लेकिन उनको नेमतें दी, उन्होंने नाशुक्री की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये सजा दी थी, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम यहाँ से निकल जाओ बंदरों की तरह। बंदर को देखा है आपने, कोई ठिकाना नहीं रहता, ये डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, तो ऐसी यहूदियों का हाल रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ करके वहां से निकाली थी, तो वो उनको कौन पनाह दे सकता है। यहाँ तक कि फिर वो सरकशी पर आमादा हुए और उन्होंने जो चाल चली, पहला हरबा जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो मैदान करबला था। मैदान करबला की शक्ल में उन्होंने अपनी जो शरारत थी वो उसमें कामयाब हो गए। मुसलमानों को आपस में उन्होंने लड़वा दिया और शिया ग्रुप को उन्होंने एक तरह से खड़ा कर दिया। मोहतरम हजरात, इसके कुछ दिनों के बाद में हिटलर ने उनको वो मार मारा, इतना मार मारा, वो ये कहता था कि तुम मुझे जालिम कहोगे, लेकिन मैं जब जब भी अपने मुल्क में कोई विकास और तरक्की की बात करता हूँ, प्लान बनाता हूँ, तो ये उसका उल्टा करते हैं और वो वहीं से तखरीबकारी शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने इतना उनके ऊपर जो है जुल्म किया था। और इसके बाद में फिर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को से शातिर रहने का हुक्म दिया कि ये कौम जिस जगह जाएगी ये तखरीबकारी बर्बादी का ये बीज बोएंगे। आज से 240 साल पहले 240 साल पहले बिन्यामीन नाम का अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, वो उसने इनका एक जाल साजी का एक भरा हुआ खत पकड़ा था। वो ये साजिश कर रहे थे, ये साजिश रच रहे थे वो लोग। उन्होंने ये साजिश रचा था, 3 चीजें, 3 प्लान उन्होंने बनाया था और आज तक वो तीनों प्लान में वो लोग कामयाब हैं। एक उनका प्लान था इक्तिसादियात, दूसरा जो है तिब डॉक्टरी और तीसरा है मजहब। तीनों चीजों में ये कैसे हरबा इख्तियार करते हैं, उन्होंने कैसे प्लान बनाया था। वो खत वो पकड़ा गया, बिन्यामीन बादशाह ने, राष्ट्रपति ने ये खत को पकड़ा। इक्तिसादियात की उन्होंने क्या प्लान बनाया, माने हम बिजनेस व्यापार करें, आगे बढ़ें, दूसरों को ऐसा कुछ हरबा इख्तियार किया जाए कि वो जो है इक्तिसादियात या माशी एतबार से, बिजनेस व्यापार के एतबार से वो लोग डल हो जाएं। दूसरा हरबा उन्होंने इख्तियार किया कि तिब के मामले में कि ऐसी ऐसी बीमारियां फैलाओ इनके बीच में कि ये परेशान हो जाएं और उसका टोल अपने पास में रखो, टोल अपने पास में रखो और उनको ऐसी चीज दो कि वो बीमारी में मुब्तला ही होती जाएं, जिसका शिकार आज कोरोना और कई चीजों का लोग हो चुके हैं और हो रहे हैं। एक नाम है, यहूदियों ने एक साजिश रची है और इंडिया के अंदर भी वो साजिश आ चुकी है और वो उसको नाम दे दिया है अलग अलग। बीमारी बाबा दादा के जमाने की है, नाम दे दिया है कोरोना, और कोरोना अंग्रेजी में जो है डब्बा निमोनिया को बोलते हैं। कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी है। और अभी एक निकला है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है? ये जो है एक फफूंद है। फफूंद हम आप कई सालों से देखते चले आ रहे हैं। इसी फफूंद को अंग्रेजी में ब्लैक फंगस कहते हैं। ये एक तरह के जो है हमारे नसों के अंदर या आंतों के अंदर जो है जैसे फफूंद होती इस तरह से पैदा हो जाता है। तो ये कोई नई चीजें नहीं है, लेकिन ये इसके इलाज के लिए एक के बाद एक जो है ये चीजें पैदा कर रहे हैं, जिससे फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इस बीमारी के निकलने से माने 2020 जनवरी के अंदर ये जो है इसकी दवा खोज ली गई थी, उसके बाद में ये बीमारी फैलाई गई। तो ये यहूदियों की एक साजिश है। तीसरी चीज जो है मजहब के अंदर
اندر انتشار، کشمکش میں مبتلا کرنا، یعنی سنی اور وہابیوں کو لڑانا، وہابیوں کو سنی سے لڑانا، ایک دوسرے کے اندر کاٹ مار کرانا، یہ یہودی سازش ہے جو میدان کربلا سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور بیت المقدس فلسطین کا جو آج ہم حال دیکھ رہے ہیں یہ یہودیوں کی دین ہے، اور چند شیعہ ممالک اس کا شکار ہو چکے ہیں، ایران ہے، عراق ہے اور ترکی ہے اور فلانے، یہ تمام کے تمام۔ ہم مسلمان تھوڑی دیر کے لیے کہتے رہے مسلمانی ملک، فلانا ملک، دنیا بھر کا، یہ شیعہ کی یہ سازش ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ سیدھے ہم جو ہے خانہ کعبہ پر حملہ کریں۔ سعودی عرب کو بدنام کیا جا رہا ہے، آج معلوم ہے آپ کو بریلویوں کے خطبوں میں، ان کے مجالس میں یہ سعودی عرب کے خلاف بولا جاتا ہے کہ یہ مدد نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا۔ ان تمام شیعہ ممالک کا ایک پلان ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس جنگ میں کودے اور ہم تمام اس کے اوپر حملہ کریں اور سعودی عرب پر ہم قابض ہو جائیں۔ ابھی آپ کو گزشتہ جمعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حرم خطبہ دے رہے تھے اور ایک شیعہ ان کو قتل کرنے کے لیے ڈائریکٹ گھسنے لگا، آخر اس کو پکڑ لیا گیا۔ تو یہ ایک سازش ہے ان لوگوں کی آپس میں مسلمانوں کو لڑانا، اور جو ہے وہ مدد جو ہوتی ہے ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ وہ فلانا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں، چار گھر ہیں، چار آدمی ایک گھر میں، ہم ان کے حالات نہیں سدھار سکتے، اور ہم جو ہے چھیمی گوئیاں کرتے ہیں سعودی عرب پر۔ تو میں بہرحال محترم حضرات، جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہم تمام پر ہیں، ہم ان تمام نعمتوں کا ہم قدر کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے بنائیں۔ ہندوستان کے اندر بھی جو ہے بھارت نام دیش کو بدل کر ہندوستان نام رکھا گیا ہے۔ ہندوستان کا مطلب ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پر جو ہے ہندوازم آئے، ہندو ٹارگٹ ہو، اور جو ہے ورلڈ پوری جو تیاری ہو رہی ہے نا، یہ جو ایک تیاری اس طریقے سے ہو رہی، نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو یہودیوں کا ایک سردار بنا دیا گیا اسرائیل کو، اور وہ پوری دنیا کی کمان اس کے ہاتھ میں رہے گی، وہ جیسا چاہے گا مذہب چلائے گا، جیسا چاہے گا وہ قانون بنائے گا۔ تو ہم کو سترک ہونا ہے ان سے، اور ان کی بیماریوں سے، ان کی سازیوں سے ہمیں شریک بچنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ رب العالمین حق بات کو ہمیں عمل کرنے اور اس کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، پروردگار عالم تو ہمیں باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر فلسطین ہو یا سارے ممالک ہوں جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرما، جو ظلم ذاتی کا شکار ہیں اللہ رب العالمین ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جو اللہ رب العالمین مر چکے ہیں اس وبا میں، بیماری میں، اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما، بخش دے، آمین۔ اللہ ہمارے اندر بھی صبر اور استقلال اور شاکر و صابر بندہ بنا، آمین ثم آمین۔